کیا دیکھا کہ وہ بدنام ہوا یہ کیسا نام آ گیا ہے زمانے میں، اس کا ختنہ بھی ہوا ہے، اس کا سرما بھی آنکھوں میں ہے، توجہ، اس کا سرما بھی آنکھوں میں ہے، جس کی آنکھوں میں سرما ہے، زلفوں میں چندی ہے، ناک بریدہ ہے، ختنہ شدہ ہے، جسم کھلا ہے، سر میں پاک، صحابہ تنویر ہے، امی صفیہ کہنے لگی میں تعجب میں پڑ گئی، یہ کون آ گیا ہے، یہ کیسا؟ لوگوں امی صفیہ فرماتی ہیں میں سوچ ہی رہی تھی یہ بچہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، ختنہ شدہ ہے۔ آج میڈیکل سائنس کہتی ہے، ماں کہہ رہی ہے، اس کی ریسرچ ہے، اس بچے کے ناف کٹا ہو، وہ پیدا ہو تو زندہ نہیں رہ سکتا، سائنس کی ریسرچ ہے، اور واقعی نہیں زندہ رہ سکتا، کیونکہ اس ناف کے ذریعے ناف کے ذریعے اس کو خوراک ملتی ہے، ماں کے پیٹ سے بچے کو خوراک ملتی ہے۔ یا رب جو سے بولے اے رب حبلی رب حبلی رب حبلی اب کا معنی پتہ کیا ہے؟ پتہ کیا ہے؟ آپ میں باہر گیا ہوں، میں اپنی کو بڑی قیمتی چیز یہاں میاں صاحب کو دے کے گیا ہوں، یہ میرے پاکٹ میں قیمتی چیز کیا رہے رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ پتا چلا امت بھی پہلے تھی، نبی بھی پہلے تھا، امت بھی پہلے تھی، نبی بھی پہلے تھا۔ اور اس کی وضاحت کروں تو یوں ہو جائے گا، حضرت جابر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَعَبَّتَ لَكَ النُّبُوَّةُ، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے نبوت کب عطا کی؟ حضور نے فرمایا كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی آدم کی روح اور آدم کا جسم ابھی بنا نہیں تھا، تو میں اس وقت بھی نبی تھا۔ پتا چل گیا حضور وجود آدم سے پہلے بھی نبی تھے، اور نبی وہ ہوتا ہے جس کی امت بھی ہو۔ میری بات یہ ساری روحیں بنا دی، سارے نبی بنا دیے، سب سے پہلا نبی اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا۔ كنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، میں تخلیق کے اعتبار سے پہلا نبی ہوں، تشریف لانے کے اعتبار سے آخری نبی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا ذوق لینا اور اپنی شان دیکھنا۔ اللہ نے دنیا میں جو پہلا نبی بھیجا نا محفوظ کر کے، وہ حضرت آدم ہے۔ تخلیق میں ہمارے نبی ہیں، اور تشریف لانے میں جو پہلا نبی ہے وہ حضرت آدم ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو بھیجا، نبی بھیجا تو امت چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل، جی حکم، فرمایا اے عالم ارواح ہے نا، فلاں 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 روحوں کو لباس بشری دے، لباس بشری دے، اور آدم کو امتی بنا۔ پھر نوح علیہ السلام آئے، پھر امت کی ضرورت پڑی، اللہ نے فرمایا اے جبرائیل فلاں 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 روحوں کو لباس بشری دے اور انہیں دنیا میں بھیج دے اور نوح کو امتی بنا دے، وہ نوح کو امتی بنا دے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، امت کی ضرورت تھی، اللہ نے فرمایا اے فلاں 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 روحوں کو لباس بشری دے اور انہیں دنیا میں بھیج، وہ ابراہیم کی امتی بن گئے۔ پھر حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یحییٰ، لوط، ہود، الغرض 1.25 لاکھ نبی آئے، 1.25 لاکھ نبی کو امت کی ضرورت پڑی۔ اللہ نے جناب جبریل کو کہا، فرمایا جبریل فلاں 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 ان روحوں کو لباس بشری دے اور نبیوں کا امتی بنا دے۔ توجہ کرنا، یاد چس لینا، ارے اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا۔ جب امت آدم کی باری تھی اللہ نے ہماری روحوں کو روک کے رکھا۔ اس کا سمجھ آئیے، امت نوح کی باری آئی، اوروں کو بھیجا، ہماری روحوں کو روک کے رکھا۔ امت ابراہیم کی باری آئی، باقیوں کو بھیجا، ہماری روحوں کو روک کے رکھا۔ امت اسماعیل کی باری آئی، باقیوں کو ہمیں روک کے رکھا، باقیوں کو بھیج دیا۔ امت موسیٰ
جاؤ. عیسیٰ کی باری آئی, باقیوں کو بھیج دیا, ہماری روحوں کو روک کے رکھا. اور جب آپ بھیجا نا اپنے پیارے محبوب کو, ثم جاءکم الرسول, تو پھر وقت کے ساتھ روحوں کو لباس پہنا کر محبوب کا امتی بنایا. 1450 سال گزر گئے نا, حکم ملا ان روحوں کو اب لباس بشری دو اور انہیں بھی دنیا میں بھیجو تاکہ یہ بھی میرے محبوب کے امتی بن جائے. خدا کی عزت کی قسم, رب کا جتنا شکر کرو کم ہے. وہ قادر مطلق ہے, چاہتا تو ہمیں امت آدم پیدا کرتا کب کے مر چکے ہوتے, چاہتا تو ہمیں امت نوح پیدا کرتا کب کے تباہی میں مر چکے ہوتے, چاہتا تو امت شعیب پیدا کرتا کب کے تباہی میں بستی الٹ گئی ہوتی, چاہتا تو امت لوط پیدا کرتا کب کی شکلیں بدل دی گئی ہوتی, چاہتا تو امت ہود پیدا کرتا کب کے باندر بن چکے ہوتے, خنزیر بن چکے ہوتے. وہ چاہتا تو امت عیسیٰ موسیٰ پیدا کرتا کب کے درمیان کب کے جناب تباہ برباد ہو چکے ہوتے. وہ چاہتا تو امت عیسیٰ پیدا کرتا. لیکن یہ رب کا شکر ہے نا, اس نے 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں کو بھیجا, 1.25 لاکھ مرتبہ ہماری روحوں کو روک کے رکھا. نہیں, یہ میرے محبوب کی امت ہے. ہمارے جی رب حافظی امتی, یا اللہ میری امت میرے حوالے. محشر کا دن ہوگا نا, ہر نبی اپنی شان میں اپنے تخت پر جلوہ کر ہوگا. رب کعبہ کی قسم, ایک ہمارا نبی ہوگا جو عرش کے سائے میں جھک کر سجدہ کرے گا اور کہے گا یا اللہ, سجدہ کرے گا, رب کی تسبیح پڑھے گا نا, تو رب فرمائے گا ارفع راسک سر کا سر اٹھائیے, چہرہ تو دکھائیے, مانگیے, سوال کیجئے, محبوب ادا کیا جائے گا, شفاعت کیجئے, محبوب قبول کی جائے گی. اس وقت بھی یہ ایک نب ہوں گے جو ہلیں گے رب کے عرش کے سائے کے نیچے, اور وہ حضور کے ہوں گے اور وہ ہلیں گے کیا, یا اللہ میری امت. امت اتنی مٹھی نہیں بولے گی. 3 بار حضور نے فرمائیں گے کہ میں سر سجدے میں رکھ, جب میرا رب میرا سر اٹھائے گا نا تو پوچھے گا مانگ, تو میں کہوں گا یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. رب امتی رب امتی رب امتی رب امتی رب امتی. حضور کتنے قریب ہیں. عیسیٰ نبی بھی ہو رسول بھی ہو, وہ حضور کی بعثت کے بعد زمین پر آ جائے تو وہ بھی دعویٰ نبوت نہیں کرتا. وہ اس کشیدگی کے بیٹے کی کیا بات ہے کہ حضور کے بعد دعویٰ نبوت کرتے ہیں. أعوذ بك من شرورهم. اللهم ربنا تقبل منا جماعة الجمعة مع جماعة المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. يا إله العالمين يا ستار يا غفار يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم. یا الہ العالمین, تجھے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور عید میلاد النبی مبارک ہو. ساتھ